اچھا جی، آج کی یہ جو میں میڈیا ٹاک کر رہا ہوں اس کا مقصد پہلے میں کلیئر کر دوں کہ کس وجہ سے ہم آج اپنی عوام کے سامنے یہ پریزنٹ کر رہے ہیں چیزیں. دیکھیں، پاکستان میں جب جنرل مشرف نے NRO-1 دیا، جو پہلی دفعہ NRO دیا، تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس سے ملک کو کیا نقصان پہنچا. جتنی بھی کرپشن ہوئی تھی 90 کی دہائی میں، اور یاد رکھیں کہ دونوں کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی گورنمنٹس دو دفعہ کرپشن میں نکالی گئی تھی، اور جتنی بھی ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے جنرل مشرف نے NRO دے کے یہ سارے کرپشن کے کیسز ختم کر دیے. اس کے بعد جب 2008 سے 2018 یہ دونوں حکومتیں آئی 5 سال کے لیے، تو انہوں نے پھر سے ایک کرپشن کا دور شروع کیا، اور پاکستان کا جو قرضہ تھا، پاکستان کی لائبلٹیز تھی، وہ 4 گنا بڑھی 2008 اور 2018 کے بیچ میں. 6,000 ارب سے ہماری جو 6,000 ارب 60 سالوں میں قرضہ پاکستان نے اکٹھا کیا تھا، وہ 10 سالوں میں 30,000 ارب پہ چلا گیا. پاکستان کے جو اداروں کا حال تھا، ملک بینکرپٹ تھا. ہمیں جب 2018 میں حکومت ملی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی ملک خسارہ تھا، جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، تقریباً 20 ارب ڈالر کا تھا. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا کہ اس کے بعد ہوا کیا. جب ہماری گورنمنٹ ہے، انہوں نے بڑا شور مچایا. شریف خاندان مجھے دھمکیاں دیتا تھا کہ عمران خان تمہاری بھی باری آئے گی، ہم تمہیں یہ کر دیں گے. اور وہ کیا کہہ رہے تھے، یعنی مجھے کیوں دھمکیاں دے رہے تھے؟ میں آج جو آپ کے سامنے وائٹ پیپر پریزنٹ کرنے لگا ہوں، اس کے اندر ان کے کون سے کرپشن کے کیسز میں فیصلہ ہو گیا، کون سے انڈر ٹرائل ہیں، اور کون سو پہ انکوائریز چل رہی ہیں. یہ میں آج آپ کے سامنے اس لیے لانا چاہتا ہوں کہ ایک تو پہلے سب کو، قوم کو پتا چلے کہ ہمارے 5 سال میں ہم نے ان کے اوپر کوئی کرپشن کے کیسز نہیں کیے، سوائے FIA کا کیس تھا. FIA کا جو 16 ارب جو مقصود چپراسی کے نام پہ انہوں نے نوکروں کے نام پہ پیسے لیے تھے، اس کے علاوہ سارے ان کے کرپشن کے کیسز ان کے اپنے دوروں میں شروع ہوئے تھے. جو پہلے NRO-1 سے صاف ہوا، یہ سارے کیسز 2008 اور 18 کے بیچ میں تھے، ہمارے دور میں نہیں تھے. ہمارا صرف ان کو یہ گلا تھا کہ جس طرح ان دونوں نے ایک دوسرے کو مکپکا کر کے کرپشن ختم کی تھی کیسز اپنے، یہ ہمیں بھی پریشر کر رہے تھے کہ ان کو NRO دے. یہ گلا تھا. میں جو آپ کے سامنے یہ چیزیں پریزنٹ کر رہا ہوں، یہ وائٹ پیپر، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ قوم سے دوسرا بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے. NRO-1 نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اب یہ جو NRO-2 ہے، یہ جو اب آ کے اپنے سارے کرپشن کے کیسز ختم کریں گے، جو شروع ہو گیا کام. میں اس لیے آپ کے سامنے یہ وائٹ پیپر آج پریزنٹ کر رہا ہوں. اور یہ وائٹ پیپر میں یاد رکھیں کہ سارے کیسز ان کے پرانے 2008 اور 18 کے بیچ میں، ہمارے دور کے سوائے FIA کا کیس. اور سیکنڈلی، انہوں نے ابھی سے کام شروع کر دیا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. ملک کی فکر نہیں ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، لوڈ شیڈنگ سے لوگوں کے حالات آج دیکھیں، لیکن ان کا اصل انٹرسٹ یہ تھا کہ یہ اب NRO-2 اپنے آپ کو دیں، یہ کرپشن کے کیسز ختم کریں. میں آپ کے سامنے یہ کرپشن کیسز رکھتا ہوں. ان کا جو 3 کیسز کے فیصلے ہو چکے ہیں، وہ 3 کیسز تھے ان کے. جو وہ کیس کیا تھے وہ میں ذرا پہلے آپ کو سب کو بتا دوں. وہ تھا ان کی بدقسمتی کیا ہوئی کہ انکشاف ہو گیا پیناما پیپرز کے اندر. پیناما پیپرز ایسے تھے کہ کسی نے ان کو جو آف شور اکاؤنٹس تھے انہوں نے ان کا انکشاف کر دیا.
جس طرح وکی لیکس تھی. ان پیپر جب کب انکشاف ہوا تو پتا چلا کہ 4 مہنگی لندن کے سب سے مہنگے علاقے مے فیئر میں 4 اپارٹمنٹس مریم صفدر کے نام پہ تھی. یہ پینما کے جو پیپرز کا انکشاف ان کو شریف خاندان کو پہلی دفعہ ان کو بتانا پڑا, جو کہ اپارٹمنٹس انہوں نے تقریباً 20 سال پہلے خریدی تھی. پہلی دفعہ ان کو قوم کو بتانا پڑا کہ ہاں یہ ہماری اپارٹمنٹس ہیں, کیونکہ انکشاف ہو چکا, بیرونی ایک انٹرنیشنل انکشاف ہو چکا, مجبوری میں ان کو ماننا پڑا. اس کے اوپر سب کو پتا ہے کہ پہلے سپریم کورٹ میں کیس چلا, پھر JIT بنی, پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا, تو اس میں سزا ہو چکی ہے. نواز شریف کو سزا ہو گئی ہے 1.5 ارب روپے کی, 25 ملین ڈالرز کی, اور 8 بلین پاؤنڈز کا فائن ہو چکا ہے. اس کو 7 سے 10 سال جیل ہو چکی ہے اس کی, جس پہ سے وہ جھوٹ بول کے تو ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں بیل پہ. مریم نواز کو 8 سال کی سزا ہو چکی ہے اور 2 ملین پاؤنڈز کا فائن ہو چکا ہے, وہ بھی بیل پہ ہے, سزا ہو چکی ہے. اور ان کے جو 2 بیٹے ہیں حسن اور حسین, وہ ملک سے ان کے دور میں فرار ہوئے, ہمارے دور میں نہیں, ان کے دور میں یہ فرار ہوئے ملک سے. اور یہ میں آپ کو آج بتا دوں, جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نے جواب دینا ہے, تو دونوں نے کہا ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں. اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. کوئی آپ سارے ملکوں میں ہندوستان دیکھ لیں, کہ کہیں دیکھ لیں, کوئی ڈیولپڈ ملک میں دیکھ لیں کہ ایک ملک کا 3 دفعہ پرائم منسٹر, اس کی اربوں روپے کی پراپرٹیز لندن میں, ان کی بزنسز باہر, اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں, ان کے بیٹے کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری ہیں. اور یہ جو ایفڈفینز ہیں, یہ یاد رکھیں, یہ صرف وہ ہے جو پینما میں انکشاف ہوا. باقی جو اس کے بیٹے کا ایک 1 ہائیڈ پارک میں وہ تقریباً 9 ارب روپے کا جو پراپرٹی ہے, یہ اس کے اندر شامل نہیں ہے, یہ انکوائریز میں شامل نہیں ہے. جو ان کی باقی پراپرٹیز ہیں جو چھپی ہوئی ہیں, وہ یہ تو ٹپ آف دی آئس پر گئے, تو کچھ نہیں ہے جو ان کے باقی پراپرٹیز باہر پڑی ہوئی. تو یہ صرف وہ ہیں جو آپ کے سامنے آئی. یہ ٹوٹل کیسز میں آپ کو بتا دوں, اس میں 40 سے 45 ارب روپے کے وہ کیسز ہیں جو کہ فیصلہ ہو چکا, جو انڈر ٹرائل ہے, اور جن کے اندر انکوائریز ہیں. 40 سے 45 ارب کے یہ کیسز ہیں, اور 16 کیسز ہیں. تو میں صرف تھوڑی کی آپ کے سامنے تفصیل رکھتا ہوں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو آپ آئے ہیں اس ملک کے اوپر, جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کون. یہ وہ خاندان ہے جس نے 30 سال سے ملک کو لوٹ رہا ہے. اور یہ اب ذرا ان کے تھوڑا سیمپلنگ دیتا ہوں کیسز کی. ان کے اوپر سب سے پہلے تو جو آج یہ صرف یہ کیسز ہمارے دور میں 16 ارب روپے کے FIA کے اندر کیسز ہیں. اور وہ کیسز ہیں کیا؟ وہ انہوں نے رمضان شوگر, یہ شباز شریف کے کیس ہے, انہوں نے اپنے نوکروں کے نام پہ پیسہ لیا 16 ارب روپیہ, جس میں مقصود چپراسی کے نام پہ 4.25 ارب روپیہ آیا, اور پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا یا ملک سے باہر بھیج دیا. یہ اب ہو کیا ہے, میں ذرا یہ اس لیے آج وائٹ پیپر پبلش کر رہا ہوں. اب انہوں نے FIO کے اوپر آتے ساتھ ہی انہوں نے جو ڈائریکٹر تھا, جو انویسٹیگیٹ تھا, اس کو ٹرانسفر کر دیا. جو انویسٹیگیٹو آفیسرز تھے ان ساروں کو باہر پوسٹ آؤٹ کر دیا, کیس سے ہٹا دیا. جو اسپیشل پروسیکیوٹر تھا اس کیس کا, اس کو کہا کہ آپ عدالت میں نہیں آئیں گے, اور سارا جو ریکارڈ ہے انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا. اب یہ خطرہ کیا ہے کہ یہ 16 ارب روپے کے ریکارڈ, جس طرح LDA میں ان کی لوٹ مار تھی, ان کے وہ جل جاتے تھے سارے ریکارڈز, یہ اب خطرہ یہ ہے کہ اب یہ ریکارڈز غائب ہو گئے. یہی ہوا تھا جب زرداری کو NRO جنرل مشرف نے دیا تھا, تو سوئٹزرلینڈ میں ان کے پاس جو $60 ملین کا ریکارڈ پڑا ہوا تھا,
برطانیہ سے ایمبیسڈر گیا اور وہ سارا ریکارڈ چوری کر کے لے کے آیا، وہ ریکارڈ ڈسٹروائے کر دیا گیا. تو اب وہی 16 ارب روپے کا اب ریکارڈ غائب ہو جائے گا، اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہ جب سے اوپر آئے یہ ریکارڈ اب ڈسٹروائے کیا جائے. دوسرا کیس 4 نیب کیسز ہیں ان کے اوپر، 7.3 ارب کے ان کے اوپر منی لانڈرنگ کیسز ہیں. شہباز شریف، والد شہباز شریف پرائم منسٹر بیل پہ، بیٹا حمزہ شریف وہ بیل پہ چیف منسٹر پنجاب، اور تیسرا سلمان شہباز باہر بھاگا ہوا ہے. اب وہ تیاری کر رہا ہے واپس آنے کی. وہ باہر اس لیے بھاگا ہوا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی امپلیکیٹڈ ہے اس کیس کے اندر. پھر ایک اور کیس ان کا ہے، وہ بھی ابھی تک چل رہا ہے، اور وہ افسوس کی بات یہ ہے کہ سارے ہمارے دور کے پہلے سے بنے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے دور میں کیونکہ نیب آزاد تھی، ہمارا کوئی کنٹرول نہیں تھا، تو یہ کیسز چلتے جا رہے ہیں. اور یہ کیس کیا ہے؟ یہ سمپل کیس ہے. انہوں نے ایک ڈرین بنائی رمضان شوگر مل میں 21 کروڑ روپے کی، اور وہ پبلک کے پیسے سے انہوں نے وہ ڈرین اپنی رمضان شوگر مل کا سارا جو گند ہے اس سے نکالنے کے لیے. سیدھا یہ کرپشن کا کیس ہے. کرپشن کا ڈیفینیشن یہ ہوتا ہے کہ اقتدار میں آ کے ذات کو فائدہ پہنچائے. یہ سیدھا کرپشن کا کیس ہے. پھر آگے چلے جی، اور وہ ٹی ٹی کے کیس 7.3 وہ کیا ہے، جعلی ناموں کے اوپر انہوں نے پاپڑ والا اس طرح کے نام تھے، وہ کبھی ملک سے باہر ہی نہیں گئے تھے. ان کو باہر سے انہوں نے کہا جی انہوں نے ٹی ٹی ریمیٹنسز دکھائی ہیں، اور جب پاسپورٹ چیک کیا تو ملک سے باہر ہی نہیں گئے تھے. تو سارے فیک نام کے اوپر یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر بھیجا، اور باہر سے فیک نام کے اوپر پیسے پاکستان لائے. اور ملازم یا کوئی وہ لوگ جو جن کے پاسپورٹ سے انہوں نے پکڑے ہوئے. پھر ان کے انڈر انکوائری کیسز کیا ہے یہ ذرا دیکھ لیں. شہباز شریف کا کیس، اس نے پرائم منسٹر کا جہاز، چیف منسٹر نے پرائم منسٹر کا جہاز استعمال کیا، اور اس جہاز میں اس نے 39 بیرون ملک کے دورے کیے، 39 فورن ٹرپس کی، 515 اندرونی ٹرپس کی، 42 کروڑ روپے کا قوم کو نقصان کروایا. یہ بالکل غیر قانونی تھا، اس کی اجازت نہیں تھی. اور اس نے 9 دفعہ، ہر مہینے میں 9 دفعہ وہ جہاز استعمال کرتا تھا. یہ بالکل یہ سیدھا نیب کیس ہے. 42 کروڑ روپے کا جو بھی ٹیکس کے پیر کو نقصان پہنچاؤ غیر آئینی طور پر. پھر ان کی 9 ارب روپے کی شوگر کمیشن کے اندر انکوائری چل رہی ہے ایف آئی اے کی. وہ تو سارا جب شوگر کی پوری ہم نے جو شوگر سکینڈل ہوا جب ہم انکوائری کھولی تو اس میں ان کی شہباز شریف کی 9 ارب روپے کی انکوائری پینڈنگ ہے، اور وہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ وہ بھی کیسز ختم ہوں گے. پھر توشہ خانہ کا کیس، اب بڑا انہوں نے شور مچایا میرا توشہ خانہ کا کیس. مجھے بھی ایک گاڑی ملی. توشہ خانہ کا قانون یہ ہے کہ وہ گاڑی آپ توشہ خانہ سے نہیں نکال سکتے. گاڑی آج بھی پڑی ہے توشہ خانہ میں، لیکن ان کا ذرا دیکھیں. آصف زرداری نے 3 بلٹ پروف گاڑیاں، 2 BMW، 1 ٹویوٹا لیکسس، اور یہ ان کے دور کی بات کر رہی ہے، ان کے دور کی بات ہے یہ کیس. انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو کہا کہ ان ریلیکسیشن آف دا رولز، جو رولز ہے توشہ خانہ کے، اور یاد رکھیں ان کے دور میں صرف 15% پیسے دے کے چیزیں آپ لے سکتے تھے توشہ خانہ میں. ہمارے دور میں 50% گورنمنٹ کو جاتا تھا پھر چیزیں لے سکتے تھے. انہوں نے رولز ریلیکس کروائے یوسف رضا گیلانی نے، اور زرداری نے 3 گاڑیاں ان رولز کو ریلیکس کروا کے 3 گاڑیاں رکھ. یہ سیدھی نیب کا کیس ہے جو ابھی تک نہیں ہوا. لیکن ہوا کیا، نواز شریف کو ایک دم جب پتہ چلا کہ زرداری نے 3 گاڑیاں نکال لی ہیں
تو نواز شریف نے جو 10 سال ایک غیر قانونی طور پہ گاڑی جو گفٹ ملی تھی اپنے پاس مرسیڈیز رکھی ہوئی تھی، اس نے کیا کیا کہ اس گاڑی کو لیگلائز کروا لیا 10 سال کے بعد. جب پتہ چلا زرداری نے کیا تو اس نے بھی یوسف رضا سے مل کے وہ گاڑی کو لیگلائز کروا لیا، جو کہ آپ کو پتہ کہ بالکل غیر قانونی. کہنے کا مقصد یہ انہوں نے مل کے کیا سب کچھ. 10 سالوں میں جو قرضہ اوپر گیا ان کے کیسز ان کے دور میں ان سب نے مل کے کیا. پھر میں آپ کو اور ذرا سیمپل دوں کہ یہاں ہوا کیا ہمارے ملک سے. ایک کیس، اب یہ سارے نیب میں کیس پڑے ہوئے. ان کا ایک چپراسی تھا گلزار، مقصود چپراسی کو تو آپ کو سنا ہوا. اب یہ ذرا جو گلزار تھا، گلزار کے بینک اکاؤنٹ میں 50 لاکھ روپے آتے ہیں. کون 50 لاکھ روپے دیتا ہے؟ ایک کوئی اورنگزیب ہوتا ہے، وہ 50 اورنگزیب بٹ جو کہ اس کو 50 لاکھ روپیہ دیتا ہے. اور پھر اس اورنگزیب بٹ کو چیئرمین بیوٹیفیکیشن کمیٹی گجرات بنا دیا جاتا ہے. ڈی سی او اور تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن اس کے نیچے رکھ دی جاتی ہے تاکہ وہ وہاں سے ریکور کر سکے جو انویسٹمنٹ ان کو پیسہ دیا. پھر ایک اور کیس ہے، میں موٹے موٹے آپ کو کیسز بتا رہا ہوں تاکہ یہ وائٹ پیپر کا سب کے پاس ہم نے میڈیا کو پرنٹ آؤٹ دے دیا جو آپ تفصیل میں خود دیکھ سکتے ہیں. ایک احسن اقبال، ان کے بھائی کو کانٹریکٹ دیا جاتا ہے ہارٹی کلچر کا. سارے رولز ریلیکس کر دیے جاتے ہیں، پیپرا رولز ریلیکس کر کے اس کو کانٹریکٹ دیا جاتا ہے. وہ انفلیٹڈ یعنی زیادہ ان کو پودے بیچتے 4.5 کروڑ روپے کے، اور وہ بھی انکوائری ابھی تک پینڈنگ ہے. اور وہ بالکل نیب کا کیس ہے کیونکہ وہ ایک فیور کی جاتی ہے اس کو پیسے دینے کے لیے. پھر جناب نواز شریف 2013 میں جب آتا ہے، لاہور کا ماسٹر پلان چینج کیا جاتا ہے. لاہور کے ماسٹر پلان کو چینج کر کے فوری طور پہ مریم 80 کروڑ روپے کی زمین خرید لیتی ہیں وہ رائے کے پاس، اور وہ ڈائریکٹ فائدہ اٹھاتی ہیں کہ پہلے وہ پلان چینج کیا جاتا ہے اور پھر وہ زمین 80 کروڑ روپے کی خریدتی ہے. پھر چودھری شوگر مل کیس ہے، یہ بھی نیب کے اندر انویسٹیگیشن چل رہی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ مریم 12 ملین شیئر خریدتی ہیں چودھری شوگر مل میں 99 کروڑ روپے کے. 12 ملین شیئر خریدتی. کوئی اس 99 کروڑ روپیہ کدھر سے آتا ہے؟ اس کی کوئی سورس آف انکم نہیں. کسی کو بھی آپ اگر پوچھیں کہ آپ نے شیئر خریدے 99 کروڑ روپے کے، یہ ابھی تک کیس چودھری شوگر مل کا پرانا چلا آ رہا ہے، اس کا بھی کوئی حل نہیں ہے. اور یہ بھی اب جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نیب کے اندر ڈی جیز چینج ہوں گے، پروسیکیوٹرز چینج ہوں گے. ایف آئی اے کو تو بھی انہوں نے سارا خالی کر کے رکھ دیا جو بھی ان کے کیسز کر رہے تھے. تو اب نیب کے اوپر ہوگا، اور یہ اب جا رہا ہے قوم کے پاس NRO 2. NRO 1 میں جو قوم کا نقصان ہوا وہ سب کو یاد ہے کہ انہوں نے جب سارے کیسز ختم ہوئے پھر سے شروع ہوئے. یہ 2008 سے 13 تک 2008 سے 18 تک یہ جتنی بھی اب کرپشن کیسز ہیں، اب یہ سارے کرپشن کے کیسز ان کے ختم ہوں گے تاکہ یہ پھر سے شروع ہوں ملک کو لوٹنے کے لیے اور یہ پیسہ باہر بھجوانے کے لیے. میں صرف اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیسہ کیوں باہر بھجوایا جاتا ہے، کیونکہ جب آپ بڑی پیسے بناتے ہیں، یہ سارے اربوں روپے کے کیسز ہیں، 50 کروڑ کے کیسز ہیں، جب آپ اتنا پیسہ بناتے ہیں کہ وہ آپ چھپا نہیں سکتے، وہ آپ بستر کے نیچے نہیں رکھ سکتے، وہ کہیں استعمال کرتے ہیں، بینک پہ رکھتے ہیں، ہم جواب دینا پڑتا ہے. لہٰذا دگنا ملک کو نقصان کرتے ہیں، پھر یہ ہنڈی حوالے سے ان کو باہر بھجواتے ہیں اور باہر پھر جا کے آف شور اکاؤنٹس پہ رکھتے ہیں. دگنا نقصان، وہ روپے پہ پریشر پڑتا ہے، روپیہ ہمارا کمزور ہوتا ہے کیونکہ ڈالرز خرید کے بیچتے ہیں. یہ ہمارا نہیں، یہ سارے وہ ملک جدھر غربت ہے
ادھر ساری اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر بیٹھے ہیں، جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں. اور میں آپ کے سامنے یہ صرف اس لیے لے کے آیا ہوں آج کیونکہ یہ ضروری ہے اس قوم کو سمجھنا کہ جدھر جو ہمارے اوپر یہ امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی ہے، یہ حکومت صرف یہی نہیں کہ بیرون ملک کی سازش کے تحت ہی اوپر آ کے ہمارے بیٹھ گئے. دوسری چیز جو ملک کو یہ اب نقصان پہنچائیں گے، پہلے ساری اپنے کرپشن کے کیسز ختم کروائیں گے، پھر سے یہ چوری کا بازار شروع ہوگا، دونوں مل کے کریں گے. اور یہ آپ کو سمجھنا ہے، پھر سے میں آپ کو ریپیٹ کروں، یہ سارے کیسز ان کے اپنے دور کے ہیں. کیسز یہ جب دونوں اقتدار میں تھے تب کیسز بنائے گئے ہیں، سوائے FIA کا کیس یہ جو 16 ارب کا ہے، باقی سارے ان کے کیسز تھے. تو ہمیں جو سارا وقت کہتے رہتے تھے کہ جی آپ نے یہ کر دیا، انتقامی کارروائی کر دی، ہم نے کوئی کچھ نہیں کیا. اور جو FIA کا کیس ہے یہ اتنا مضبوط کیس ہے، یعنی اس سے مضبوط کیس ہو ہی نہیں سکتا. افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا انصاف کا نظام، ڈیٹس ملتی گئیں، کبھی بینچ ٹوٹ جاتا تھا، کبھی کمر میں درد ہو جاتی تھی اور کبھی جا کے نیب کے اوپر نیب میں جا رہے ہیں تو پورا جلسہ کر دیا پکڑ کے. ہمارا انصاف کا نظام ان کو یہ سارے کیسز کسی کو بھی نہیں، سوائے وہ جو ایون فیلڈ کا کیس ہے، کسی کیس کو بھی پورا اینڈ تک نہیں پہنچا سکا. جی سر، انتقامی کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں. رات کی صبح ایک آپ کے MNA شیخ صاحب کے بھتیجے کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے. فرح گجر کے اوپر بھی نیب کا کیس بنا دیا گیا ہے. آپ پر توہین رسالت کا کیس درج ہو گیا. سر کیا اسٹریٹجی ہوگی، کیا حکمت عملی ہے آپ سے؟ دیکھیں، یہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایک مافیا سے ہماری ڈیلنگ ہے. دیکھیں، مافیا جن کو سپریم کورٹ نے جب سسیلین مافیا کہا تھا، تو مافیا کا کیا طریقہ ہے کارروائی کا؟ وہ یا لوگوں کو خریدتے ہیں جس طرح ہمارے سیاستدانوں کو انہوں نے خریدا، ان کو اوپر پیسے دے دے کے خریدا، میڈیا پہ یہ پیسہ چلاتے ہیں. اپنے آپ کو پتہ ہی چل گیا کہ کون سے میڈیا کے لوگ ہیں جو ہر ان کی برائی کی کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ، ان کی اور پروموٹ کرتے ہیں ان کو. آپ کو پتہ ہے تو پیسہ چلتا ہے. اور جو ان یہ خرید نہیں سکتے پھر ان کے اوپر یہ انتقام لیتے ہیں. اور یہ جو آپ نے دیکھا یہ یعنی اس سے فولش کیس کیا ہو سکتا ہے کہ مدینہ میں کوئی حرکت ہوتی ہے، ہم اس وقت سب کو پتا ہے کہ ہم اپنے شب دعا بنا رہے ہیں، اپنے ساروں کو اناؤنس کیا ہوا ہے، پہلے سے اناؤنس کیا ہوا تھا سارے پاکستان میں بھی، بیرون ملک پاکستانی بھی، کہ سارے اس میں شرکت کریں، اور بھرپور شرکت ہوئی. تو جب شب دعا ختم ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں کیا ہوا، اور اگلی دفعہ پوری ان کی کیمپین چل جاتی ہے کہ جی یہ سارا ہم نے کروایا. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، یہ کہیں بھی پبلک میں باہر جائیں گے ان سے یہ ہوگا. کسی بازار کے اندر گارڈز کے بغیر چلے جائیں یہ آوازیں لگیں گی. کئی بیرون ملک چلے جائیں جدھر پاکستانی ہیں، وہ جو آج ان سے ہو رہا ہے لندن کے اندر، یہی ہوگا ان سے. امریکہ میں لوگ ان کے خلاف نکلے ہوئے. یہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستانیوں کو کتنا غصہ ہے ان کے اوپر. پاکستانی اپنے یعنی اس کو ذلت فیس کرتے ہیں کہ اس طرح کے چوروں کو ہمارے اوپر آ کے بٹھا دیا. اور پاکستانی یہ بھی یاد رکھے کہ پاکستانیوں کو پوری طرح پتہ ہے، جو خاص طور پہ بیرون ملک پاکستانی کتنی بڑی سازش ہوئی. تو یہ ہمارے اوپر ڈالنا کہ جی ہم نے یہ مدینہ میں ان کو آوازیں لگوانی ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے. جہاز سے گزیر کے لے کے ان کو شرم اس لیے آنی چاہیے کہ پہلے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جو جس پہ تھوڑا سا بھی دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستے ہوں، وہ سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح کی کوئی چیز کرنے. اور پھر اپنی جو ان کی چوریوں اور ان کو جو پبلک میں رد عمل مل رہا ہے، یہ جو ساری پبلک ہمارے ساتھ نکل رہی ہے، کیا یہ کوئی ان کو نظر نہیں آ رہا کہ پبلک کیوں نکل رہی ہے؟ آدھی تو ان کی شکلیں دیکھ کے پبلک ہمارے ساتھ نکل رہی ہے. انشاءاللہ جو یہ میری کال ہے یہ اس مئی کے اینڈ میں آپ خود دیکھیں گے کہ پبلک کیسے نکلے گی ان لوگوں کے خلاف. یہ جو انہوں نے شیخ رشید کے بھائی سے کیا، MNA بھتیجے سے کیا، ہمارے PTI کے، اس سے شرمناک چیز کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اس طرح ایئرپورٹ سے پکڑ کے کسی کو جہاز سے جیل میں اس طرح ڈالیں کسی کو اور اس کو لے گئے کہیں.
یہی ان سے ہمیں توقع ہے. یہ اسی طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے ہر قسم کی آپ جھوٹے کیسز ڈال رہے ہیں. جو آپ نے دوسری بات کی فرح خان کی, میں ذرا اس کے اوپر پہلے واضح کرتا ہوں. پہلے تو مجھے اگر شک تھا نا, ہمارے دور میں تو جی نیب آزاد ہے, ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے, ہم کوئی بات کرتے تھے جی نیب آزاد ہے. اب میں نیب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے فرح خان کے اوپر کیس ڈالا ہے, یہ کسی کو بھی پہلے دکھائیں کہ کوئی کیس بن سکتا ہے. پہلے تو کیا جی اس کی جو ویلتھ بیونڈ نون سورس آف انکم, یہ صرف پبلک آفس ہولڈرز کے اوپر اپلائی کرتی ہے. وہ کون سی کوئی ایم این اے یا پبلک آفس ہولڈر, وہ تو ایک ریل اسٹیٹ پہ کام کرتی ہے 20 سال سے. دوسری بات, انہوں نے اٹیچ کیا کیا کہ جی ان کا جو خاوند تھا وہ کسی یونین کاؤنسل کا کوئی عہدیدار تھا, کوئی 97 سے 99 تک, 1997 سے 1999 تک. اس کی شادی جو ہوئی تھی اس کے ساتھ, اس کی شادی اس کے کئی سالوں کے بعد ہوئی ہے, تو اس کو کیسے پھنسا دیا انہوں نے؟ سو نمبر 1, یہ سیدھی انتقامی کارروائی لی جا رہی ہے. اور یہ کیوں کی لی جا رہی ہے؟ اس کا قصور کیا ہے؟ فرح کا کیا قصور ہے کہ وہ بشرا بیگم بڑی کم لوگوں کو ملتی ہے, وہ ان میں سے سب سے زیادہ جو ملتی ہے وہ فرح خان. یہ کنیکشن ہے, یہ وہی کنیکشن ہے جب انہوں نے جمائمہ کے اوپر ٹائلوں کا کیس ڈالا تھا کہ وہ جو ٹائل اسمگل کر رہی ہے جمائمہ, اس کا قصور یہ تھا وہ میری بیوی تھی. ہٹ مجھے کرنا چاہتے ہیں, میرے اوپر ملتا کچھ نہیں ہے, چلے جاتے ہیں. اب بشرا بیگم کو کیا ملنا, وہ تو گھریلو عورت ہے, ان کی تو کوئی بزنس یا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے, لہٰذا ان کی دوست کو پکڑ لیا. جس طرح کہ انہوں نے جمائمہ کے اوپر ٹائلز کا کیس ڈالا, 1 سال وہ کیس چلایا. وہ سمپل تھا کہ اینٹیک ٹائلز اسمگل کرنے کا کیس تھا. اینٹیک کا پتہ چلوانا, اینٹیک ٹائلز کا 48 گھنٹے لگتے ہیں. فورینزک اس کا ٹیسٹ کرایا, آپ کو پتہ چل جائے کہ ٹائل اینٹیک ہے یا نہیں ہے. وہ اس نے ٹیسٹ کروا لیا تھا. جب اس کے پاس سرٹیفکیٹ آ گیا تو 1 سال تک ججز کیس نہیں سنتے تھے, صرف انتقام لینے کے لیے میرے پیچھے. یہ بالکل وہی کیس ہے, یہ بالکل بے قصور ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو پورا موقع دیا جائے, یہ پوری ہیئرنگ کی جائے. یہ کہا گیا جی اس کی دولت میں 3 سال میں بڑا اضافہ ہے. آپ صرف یہ چیک کر لیں کہ ریل اسٹیٹ میں پچھلے 3 سال میں جو پیسہ بنا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنا. ریل اسٹیٹ کے اندر جس طرح کا پیسہ آیا ہے, یہ ذرا جتنے بھی ریل اسٹیٹ کے لوگ ہیں ان سے ذرا پوچھیں تو صحیح کہ ان کی دولت میں کتنا اضافہ ہوا. تو یہ کوئی کرائم تو نہیں ہے. خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ حکومت میں بھی رہے, یہ جو قوانین کا ڈیلے ہے, انصاف کا ڈیلے ہے, یہ اگر نہیں ہو پائے گا اور سالہ سال کیس لٹکتے رہیں گے تو اس کا حل کیا ہے؟ قوم کیسے اس کے کنکلوژن پہ جائے گی؟ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے مئی کے اینڈ میں کال دی ہے, تو یہ تو پورا مئی کا مہینہ اپوزیشن جو ہے, یہ موجودہ حکومت ہے, یہ تو آپ کے اکابرین کو جو اریسٹ کرنے کے پلان کر رہی ہے 30 MP کے تحت, تو یہ تو ساری کی ساری وہ موبلائزیشن کو کاٹلائز کریں گے. دیکھیں ہم نے یہ جو کال دی ہے اسلام آباد کی, میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کو نظر آئے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی عوام کی موومنٹ ہوگی, اور جو عوام آپ دیکھیں گے اس طرح کبھی پبلک نہیں نکلے گی جو انشاءاللہ میری کال پہ نکلے گی. میں اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ میں ساری قوم کو, اور بھی قوم تیار ہے, ہم ابھی بھی کال دے سکتے ہیں, پبلک آئے گی, لیکن ہم وہ پبلک کو تیار کر کے لانا چاہتے ہیں کہ کبھی اس طرح کی پبلک ان لوگوں کو نہیں نظر آئے. جہاں تک انتقامی کارروائی ہے, یہ اور زیادہ جوش دے گا لوگوں کو, کیونکہ لوگوں کو ان کی شکلیں پتہ ہے. انہوں نے یہی کیا اپنے 30 سالوں کے اندر جب انہوں نے حکومت, وہ سندھ میں وہ یہ کرتا ہے, جتنا ظلم سندھ کے اندر یہ زرداری اور اس کا جو زرداری سسٹم کرتا ہے, سندھ کے لوگوں کو تو انہوں نے غلام بنایا ہوا. اور یہ جو شریف ہے, ان کا مافیا سٹائل اپروچ, یہ ہم 30 سال سے, شہباز شریف نے سب سے زیادہ پولیس مقابلے کے اندر لوگ مروائے ہوئے ہیں. یہ ظالم آدمی ہے, ڈرپوک ہے اور بہت ظالم ہے. تو ہمیں ان کی تیاری ہے, ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ عوام کس طرح نکلتی ہے اور ان کے خلاف نکلے گی. جی خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو تھانہ مدینہ ٹاؤن کی جو FIR ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو سپر اسٹار ہے
शेख रशीद साहब, फवाद चौधरी साहब, आप खुद मैं भी तो क्या इस एफआईआर को आप कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि ये बहुत बड़ा इल्जाम है चूंकि कांग्रेस इसमें मैं ये समझ इस हवाले में आपको मैं तो अपनी अदालतों के ऊपर अब खुद ही सोचता हूँ कि उनको भी आप उनका भी इम्तिहान है, क्योंकि शरीफों को तो हमें पता है, इन्होंने तो सारी ज़िंदगी यही किया, इंतकामी कार्रवाई इनके डीएनए के अंदर है। ये अब से नहीं, जब इन्होंने एक क्रिकेटर होता सरफराज ना उसको डंडे पड़वाए, फिर नजम सेठी को बंद करके डंडे मारे, ये तो इनका तरीका ही है डराने का। लेकिन देखें, हमारी अदलिया भी बैठी हुई, अदलिया आज पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। कभी इस तरह की आज़ाद अदलिया नहीं थी जो आज है। हमारे कोई बता दे, हमारे दौर में एक कोई बता दे, एक किसी के ऊपर झूठा मैंने केस करवाया, कोई मुझे बताए कि पुलिस में हमने किसी अपने मुखालिफ के खिलाफ कोई झूठा केस किया हो, कोई झूठी एफआईआर की हो। पख्तूनख्वा में हमारी गवर्नमेंट तकरीबन 9 साल होने लगे, कोई बता दे कि मुखालिफ के खिलाफ किसी के झूठा केस हुआ। इनका आते साथ ही, ये पहली वारदात है, आते साथ ही इन्होंने, जब कोई कैसे किसी को इस केस में डाल सकता है, जब कोई इनके पास कोई ना सबूत है, ना कोई बता सकते हैं, ना कोई करेक्ट कर सकते हैं,